اس الیکشن پروسیس پہ شب خون مارا گیا، اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی سے اور اس کے ووٹر سے ان کا حق چھینا، انتخابی نشان بلہ چھینا۔ 8 فروری کو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس قوم نے ایک خاموش انقلاب کے ذریعے عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا اور مقبول ترین پارٹی کو 9 کروڑ سے زیادہ ووٹ دے کر یہ ثابت کیا کہ پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ ہیں۔ جب ہم اپنا حق مانگنے کے لیے نکلے تو پھر 26 نومبر کو آپ نے دیکھا کہ ہمارے بے گناہ شہریوں کو خالی ہاتھ کارکنوں پر گولی چلائی گئی۔ اسی اسمبلی میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ایک ہی جھٹکے میں 36 بل پاس کیے گئے اور اس وقت جو شخص اس کرسی پر براجمان تھا اس شخص نے کہا کہ ان بلز کو، تمام بلز کو پڑھا ہوا تصور کیا جائے۔ آج 15 جنوری ہے۔ میں سب سے پہلے تو 13 جنوری 2 دن پہلے پیچھے جانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال 13 جنوری کو، آج 13 جنوری کے ہی دن رات کے اندھیرے میں جمہوریت کو اور اس الیکشن پروسیس پہ شب خون مارا گیا، اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی سے اور اس کے ووٹر سے ان کا حق چھینا، انتخابی نشان بلہ چھینا، اور اس دن سے آج دن تک ڈپٹی اسپیکر صاحب ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ ملک جن بحرانوں کا شکار ہے اور دھونس، دھاندلی اور جبر کے ذریعے جو یہ فارم 47 کی حکومت ایک عذاب کی شکل میں اس قوم پر مسلط کی گئی ہے، قوم اس کو بھگت رہی ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، صرف 13 جنوری 2024 کو صرف بلے کا نشان نہیں چھینا گیا، اس کے بعد یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ اگر کوئی تحریک انصاف کے امیدواران رہ گئے تھے، اس سے پہلے تو 9 مئی سے لے کر اور مجموعی طور پر پچھلے 2.5 سال سے جس فسطائیت کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں، جس جبر اور ظلم کا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی آپ نے پہلی بار دیکھا کہ جو امیدواران رہ گئے، ان امیدواران نے جب اپنے نامزدگی آروز کے بعد جمع کرانے چاہے تو کس طرح پولیس نے چھینا، کس طرح ان کو لوٹا، ان کو روکا، اور اس کے بعد 8 فروری کو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس قوم نے ایک خاموش انقلاب کے ذریعے عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا اور مقبول ترین پارٹی کو 9 کروڑ سے زیادہ ووٹ دے کر یہ ثابت کیا کہ پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ ہیں۔ جناب مجھے ٹائم دیں گے، میں بہت کم بات کرتا ہوں، مجھے ٹائم دیں گے۔ اور آج کا دن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب اس لیے اہم ہے کہ یہ جمہوریت پہ جو پورا شب خون مارا گیا، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے مارا گیا، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن کمیشن آف پاکستان آج اپنی سیاہ ترین مدت ختم کر کے گھر جا رہا ہے۔ آج قوم کو یوم تشکر منانا چاہیے، کیونکہ اگر پاکستان میں الیکشن صاف شفاف ہو جائیں تو سارے مسائل کا حل ہو جائے۔ میں مانتا ہوں ماضی میں بھی بہت سارے الیکشن متنازع رہے، لیکن جو دھاندلی، جو جبر اور جو فارم 47 کا نمونہ اس الیکشن میں دیا گیا، اس چیف الیکشن کمشنر نے جو آج مدت جس کی ختم ہوئی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ شکریہ، بس اب ہو گیا، میں نے یہ کالنگ اٹینشن بھی کرنا ہے۔ نہیں شازیہ منی صاحب ذرا بریف پلیز۔ بہت شکریہ، آپ کو 4 دفعہ موقع دیا۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ پھر آپ وائنڈ اپ کریں نا۔ نہیں، پوائنٹ آف آرڈر پہ گھنٹے کی تقریر تو نہیں ہوگی نا۔ 1 منٹ شازیہ منی صاحبہ جی۔ پھر اس کے بعد اس قوم نے دیکھا کہ ہمارے کارکنوں کو، ہمارے قائدین کو، جن کو کم و بیش 2 سال ہو گئے ہیں، وہ بے گناہ جیلوں میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔
اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب جب ہم اپنا حق مانگنے کے لیے نکلے تو پھر 26 نومبر کو آپ نے دیکھا کہ ہمارے بے گناہ شہریوں کو خالی ہاتھ کارکنوں پر گولی چلائی گئی. اسپیکر صاحب آخری بات یہ ہے, آخری بات پلیز, آخری بات یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعہ پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور ہمارے بے گناہ کارکنوں کو, قائدین کو رہا کیا جائے, اور ان تمام مسائل کا اگر کوئی حل ہے تو وہ عمران خان ہے. یہاں پر تھوڑی دیر پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہوئی تھی, یہی ہوا نا, اور آنریبل اپوزیشن ممبر نے یہ کہا کہ وہ اس آئینی ترمیم پر انہیں افسوس ہے. مجھے افسوس ان کے رویے پر ہے, کیونکہ انہیں یاد نہیں ہے کہ اسی اسمبلی میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ایک ہی جھٹکے میں 36 بل پاس کیے گئے, اور اس وقت جو شخص اس کرسی پر براجمان تھا اس شخص نے کہا کہ ان بلز کو, تمام بلز کو پڑھا ہوا تصور کیا جائے. یہ پڑھا ہوا تصور کیا جائے کہ دور سے آج کے دور میں انہیں خوشی ہونی چاہیے کہ ہر بل پہ بات ہوتی ہے. ان 36 بلوں پر اس وقت ان کا سر شرم سے کیوں نہیں جھکا جب 36 بل پڑھا ہوا تصور کہہ کر اس اسمبلی میں پاس کیے گئے. اور قوم کا باپ یہ کسے کہتے تھے, ہمیں یاد ہے. قوم کا باپ یہ کسے کہتے تھے, ہمارے لیے بابا قوم, ہمارے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. ان کے جو قوم کے بابا تھے انہوں نے انہیں سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا. تو آج یہ 9 مئی کے واقعے کے اوپر دھندناتے پھر رہے ہیں. 9 مئی کا واقعہ پاکستان کے لیے ایک سیاہ دن ہے, اور وہ سیاہ دن ہی رہے گا جب تک کہ یہ آئندہ توبہ نہ کریں.